24 جولائی 1923 مقام تھا سوئٹزرلینڈ کا شہر لوزان۔ ایک کمرے میں انتہائی اہم میٹنگ جاری تھی، جس میں آنے والی ایک صدی میں خطے کے حالات پر اثر انداز ہونے کے لیے چند بڑے اہم فیصلے کیے جا رہے تھے۔ میٹنگ کے دونوں اطراف موجود فریقین میں سے ترکی کی جانب سے ایک فوجی افسر عصمت اینونو تھے، جبکہ دوسری طرف متحدہ طاقتوں فرانس، یونان، اٹلی، جاپان، رومانیہ اور یوگوسلاویہ کے حمایت یافتہ منجے ہوئے سفارتکار موجود تھے۔ میٹنگ کا ایجنڈا بڑا سادہ اور آسان تھا کہ مخالف ترک فریق کو مذاکرات کی میز پر اتنا کمزور کر دو کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، اور پھر ایسا ہی کیا گیا۔ اپنے مخالف سے وہ سب کچھ چھین لیا گیا جو کہ کم و بیش پچھلے 600 سالوں سے ان کی ملکیت میں چلا آ رہا تھا۔ شام اور لبنان کے علاقے اس سے چھین کر فرانس نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ مصر، سوڈان، عراق، فلسطین اور خطہ عرب کا بیشتر حصہ تاج برطانیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ سی آف مرمرا اور بلیک سی کو ملانے والی آبنائے باسفورس یا باسفورس اسٹریٹ کو آزاد سمندری روٹ قرار دے دیا گیا تاکہ اس سے آمدنی حاصل نہ کی جا سکے۔ اپنی ہی سرزمین سے معدنی وسائل، تیل اور گیس کی دریافت اور نکالنے پر پابندی لگا دی گئی۔ خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا اور بقایا جو علاقے دیے گئے وہاں لبرل جمہوری نظام متعارف کروا دیا گیا اور ملک کی عسکری قوت کو اس کے دفاع کا ضامن قرار دے دیا گیا۔ دوستو، یہ تو اس معاہدے کے 143 مضامین میں سے وہ چند ایک اہم نکات تھے جس نے خلافت عثمانیہ کے کمزور اور لاغر لاشے کو اگلے 100 سالوں کے لیے پابند سلاسل کر دیا۔ اس معاہدے کو تاریخ میں معاہدہ لوزان یا ٹریٹی آف لوزان کے نام سے یاد رکھا گیا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک سے یوں بڑی بڑی طاقتیں اس قدر خوفزدہ کیوں تھیں؟ کیوں 100 سال کے لیے اسے انتہائی کڑی معاشی پابندیوں کی نظر کر دیا گیا؟ معاہدہ لوزان سے یورپی طاقتوں کے کیا مفاد وابستہ تھے؟ اور اب 2023 میں اس معاہدے کی مدت مکمل ہونے پر ایشیا اور یورپ کے سنگم پر موجود جمہوریہ ترکیہ اس خطے پر کیسے اثر انداز ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف ان سوالوں سے متعلق انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے، بلکہ معاہدہ لوزان کے پس منظر اور پیش منظر سے متعلق چند حیران کن حقائق بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ معاہدہ لوزان اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ 1839 سے لے کر 1861 تک اوٹومن امپائر کے 31ویں حکمران تھے سلطان عبد المجید اول۔ یہ سلطان یورپی درسگاہوں سے فارغ التحصیل تھے اور فرینچ زبان بولنے میں بڑی مہارت بھی رکھتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اوٹومن امپائر جدیدیت کی راہ پر گامزن ہو چکی تھی، اور اس دور میں قوم پرست جماعتوں اور تحریکوں کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے اگلی آنے والی چند دہائیوں میں اوٹومن امپائر کے مختلف حصوں میں علاقائی آزادی کے لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ عثمانی تاریخ میں پہلی مرتبہ جنگ کریمیا کے لیے سلطان عبد المجید کو غیر ملکی قرضے لینے پڑے، اور یہیں سے قرضے لینے کا ایک نہ رکنے والا تسلسل شروع ہو گیا۔ 1861 میں ان کی وفات کے بعد اگلے بننے والے حکمران سلطان عبدالعزیز کی پرتعیش طرز زندگی اور مہنگے تعمیراتی منصوبوں کے سبب 1875 تک سلطنت کا دیوالیہ نکل گیا۔ اب کمزور معیشت کے سبب سلطنت کے مختلف حصوں میں قوم پرست جماعتوں نے بغاوتیں شروع کر دی۔ 31 اگست 1876 کو جب سلطان عبدالحمید دوئم سلطنت عثمانیہ پر تخت نشین ہوئے تو عثمانی سلطنت اس وقت اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے انتہائی نازک حالات سے گزر رہی تھی۔ بلکانی ریجن میں اور روس کے ساتھ جنگوں سے سلطنت عثمانیہ کا وجود خطرے میں تھا۔
لیکن سلطان عبدالحمید کے دانشمندانہ فیصلوں سے ان حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ اپنی عملداری اور بالادستی قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہودیوں نے سلطان عبدالحمید کے ہی دور میں سلطنت عثمانیہ کے زیر قبضہ فلسطین میں یہودیوں کے لیے جگہ کا تقاضا کیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے نہ صرف سلطان عبدالحمید کو سیم و زر اور رشوت سے خریدنے کی بے انتہا کوششیں کی، بلکہ سلطنت کے تمام قرضے بھی اتارنے کا وعدہ کیا۔ مگر پھر بھی سلطان عبدالحمید نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عیسائیوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے پیش نظر انہیں فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں ان کا یہی اقدام نہ صرف ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنا، بلکہ یہودیوں نے یورپی طاقتوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کی کوششوں کو اور بھی تیز کر دیا۔ گو کہ سلطان عبدالحمید نے 1876 میں اوٹومن امپائر کو ایک آئین دے کر عثمانی بادشاہت کو آئینی اور دستوری حکومت میں تو تبدیل کر دیا تاکہ اوٹومن امپائر کے زوال کو روکا جا سکے، مگر وہ اس زوال کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بلقانی ریجن میں آنے والے ینگ ترک انقلاب نے نہ صرف سلطان عبدالحمید کی حکومت کو ختم کر دیا، بلکہ اس انقلاب نے سلطنت کے مختلف حصوں میں مزید بغاوتوں کو بھی جنم دے دیا۔ دوستو، یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال یقیناً آ رہا ہوگا کہ ینگ ترک کون تھے، یا ینگ ترک انقلاب کیسے آیا؟ 17ویں صدی کی ابتدا میں یونانی باشندوں کا عثمانی سلطنت میں اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ وہ سلطنت کے اعلیٰ عہدوں اور اہم ترین دفاتر تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور اسی دوران وہ بڑی تیزی سے طاقتور ہوتے چلے گئے۔ تاجروں اور سفارتکاروں کے روپ میں مغربی یورپ کے دوروں نے انہیں لبرلزم اور قوم پرستی کے جدید نظریات سے روشناس کروایا۔ ان افراد میں سے تو بے شمار ایسے بھی تھے جو کہ انقلاب فرانس سے بہت متاثر تھے، اور یہی افراد آگے چل کر جدید یونانی قوم پرست تحریک کی بنیاد بھی بنے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعے نے بھی یونانیوں کے علیحدہ وطن کے خواب کو زندگی عطا کی۔ ہوا کچھ یوں کہ فرانس نے نیپولین بوناپارٹ کے ماتحت 1797 میں وینس پر قبضہ کیا، تو انہیں آئیونین جزیرے کا کنٹرول بھی حاصل ہو گیا۔ اس طرح آئیونین جزیرے پر وینس کے 400 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا۔ اس جزیرے کے فرانس کے ماتحت چلے جانے کے بعد اسے اسپینچولر ریپبلک کا نام دیا گیا، جس میں مقامی یونانیوں کو بڑی حد تک خود مختاری حاصل ہو گئی۔ 1461 میں سقوط طرابزون کے بعد یہ پہلی مرتبہ تھی کہ یونانیوں کو اپنی حکومت بنانے کا موقع دستیاب ہو گیا، اور 1815 میں نیپولین جنگوں کے اختتام تک یونان دوبارہ سے کئی صدیوں کے بعد اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آئیونین جزیرے کی اس یونانی خود مختار حکومت نے بلقانین ریجن میں موجود یونانی علاقوں میں بغاوت میں بڑا اہم کردار ادا کیا، جس نے آگے چل کر قوم پرست ینگ ترک تحریک کے لبرل اور نیشنلسٹ ایجنڈے کو اور بھی تقویت دی۔ دوسری طرف یونانی قوم پرستی کو روسی سلطنت کے آرتھوڈاکس حکمران کیتھرین دی گریٹ کے ایجنٹوں نے بھی متحرک کیا، جنہوں نے عثمانیوں کے خلاف عیسائی بغاوت کو بھڑکانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اسی آرتھوڈاکس رعایا کے بل بوتے پر روسی تسلسل کے ساتھ عثمانی اندرونی معاملات میں باقاعدگی کے ساتھ مداخلت کرنا شروع ہو گئے۔ یہ تو احوال تھا سلطنت عثمانیہ کے مغربی حصوں کا۔ اب بات کرتے ہیں مشرقی حصوں میں بغاوت نے کیسے جنم لیا اور حالات معاہدہ لوزان تک کیسے پہنچے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک نکتہ سمجھنا ہوگا۔ ینگ ترک تحریک آزاد خیالی یا لبرلزم اور قوم پرستی کے نظریات کو ابھارنے کے لیے سلطنت میں جدوجہد کر رہی تھی، جبکہ سلطنت کے مشرقی حصوں میں اب بھی خلافت اور خلیفہ کے بڑی تعداد میں حمایتی موجود تھے۔ ینگ ترک اور ان کے پیچھے موجود خفیہ طاقتیں اس قدر مضبوط ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنے دباؤ کے بل بوتے پر 3 دہائیاں قبل معطل شدہ عثمانی آئین کو 1908 میں دوبارہ بحال کروا لیا۔ 1908 کے الیکشن میں ینگ ترک کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس نے واضح برتری حاصل کر لی۔ نئی پارلیمنٹ میں
142 ترک، 60 عرب، 25 البینینز، 23 یونانی، 12 آرمینیائی، 5 یہودی، 4 بلغیرین، 3 سرب اور 1 ولاچن شامل تھا۔ بظاہر کمیٹی آف یونین اینڈ پروگرس نے مرکزیت اور جدیدیت کے حق میں اپنی آواز بلند کی تھی، مگر وہ اندرون خانہ ترک قوم پرستی اور سلطنت عثمانیہ پر ترک بالادستی کے خواہش مند تھے، جو کہ عرب رہنماؤں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اسی لیے وہ بھی قوم پرستانہ اصلاحات پر سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ کمیٹی کے عرب ارکان نے 1909 میں کمیٹی آف یونین اینڈ پروگرس کی ان کوششوں کے خلاف ایک بغاوت کر دی، جس کا مقصد آئینی نظام کو ختم کر کے سلطان عبدالحمید کو نہ صرف مطلق العنان بادشاہ کے طور پر سلطنت عثمانیہ پر بحال کرنا تھا، بلکہ لبرل نظام کی جگہ خلافت کو سلطنت عثمانیہ پر دوبارہ نافذ العمل کروانا تھا۔ مگر ینگ ترک کی طرف سے اس تحریک یا بغاوت کو ناکام بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں سلطان عبدالحمید کو معزول کر کے قید بھی کر لیا گیا۔ دوستو، ہمیں یقین ہے کہ اب آپ پہلی جنگ عظیم سے قبل سلطنت عثمانیہ کے اندرونی حالات سے بخوبی واقف ہو چکے ہوں گے، جہاں ایک طرف لبرل ذہنیت کے افراد تھے تو دوسری طرف اسلامی خلافت کے حامی سلطنت عثمانیہ پر اپنی بالادستی کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو ان حالات میں یورپی طاقتوں نے وکٹ کے دونوں اطراف کھیلتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی ڈوبتی ناؤ میں ایک آخری کیل ٹھوک دی۔ یورپی طاقتیں تو پہلے ہی ینگ ترک تحریک کی پشت پناہی کر رہی تھیں، اور اب انہوں نے اندرون خانہ عربوں کو بھی ورگلانا شروع کر دیا، جس میں کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس کو ایجنٹ بنا کر عرب بغاوت کو مزید منظم اور مضبوط کیا گیا۔ عرب قوم پرستی کو ہوا دے کر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے مشرقی اور مغربی دونوں اطراف توڑ پھوڑ کے عمل کو تیز کر دیا۔ 1916 میں سلطنت عثمانیہ کے عرب علاقوں میں بغاوت کا آغاز ہو جاتا ہے، جس میں برطانیہ شریف مکہ حسن بن علی کو مدد فراہم کرتا ہے۔ حلب شام سے لے کر عدن یمن تک ایک آزاد متحدہ عرب ریاست کے قیام اور اسے تسلیم کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ تاہم سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد نہ تو ایک متحدہ عرب ریاست کا قیام عمل میں آیا اور نہ ہی برطانیہ نے عرب ریاستوں کی حمایت کی، بلکہ وہ اپنے وعدے سے ہی مکر گیا اور عرب مسلمانوں کا ایک متحدہ عرب ریاست کا خواب ہی رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر جب جرمنی اور اوٹومن امپائر ہار گئے تو مخالف یورپی طاقتوں فرانس، انگلینڈ، اٹلی وغیرہ نے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنا شروع کر دیے۔ سلطنت عثمانیہ اور جنگ عظیم اول کی اتحادی قوتوں کے درمیان 10 اگست 1920 کو ایک معاہدہ سیورس طے پایا۔ اس معاہدے نے عثمانی سرزمین کے بڑے حصے کو فرانس، برطانیہ، یونان اور اٹلی کے حوالے کر دیا۔ اس معاہدے کی روح سے زیادہ تر ایسے علاقوں پر قبضہ کیا گیا جہاں ترک لوگ آباد نہیں تھے۔ مشرق وسطیٰ پر برطانیہ اور فرانس نے قبضہ کر لیا، جبکہ بلکانی ریجن میں یونان نے اپنی پوزیشن کو مضبوط کر لیا۔ اٹلی کے حصے میں ڈوڈیکنیز جزیروں کے علاوہ جنوبی اور مغربی وسطی اناطولیہ کے علاقے آئے۔ باسفورس، درہ دانیال اور بحیرہ مرمرا کو غیر فوجی اور بین الاقوامی علاقہ قرار دے دیا گیا، جبکہ عثمانی فوج کی تعداد کو 50,000 تک ہی محدود کر دیا گیا۔ جلد ہی عثمانی محدود عسکری قوت کے سبب یونان نے اناطولیہ کے علاقوں پر بھی قبضہ کرنا شروع کر لیا، اور قریب تھا کہ ترک لوگوں کے ہاتھوں سے ان کی بقایا سرزمین بھی نکل جاتی۔ ایسے میں ترکی کی جمہوری تحریک نے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی قیادت میں نہ صرف اس معاہدہ سیورس کو مسترد کر دیا، بلکہ مسلح جدوجہد کرتے ہوئے جدید ترکی کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ کمال اتا ترک کی قیادت میں ترک قوم پرست فوجیوں کی ایک بڑی تعداد نے مغربی اناطولیہ میں یونانی افواج کی بڑھتی پیش قدمی کو نہ صرف روک لیا، بلکہ یونانی فوجیوں کو مار مار کر ان کا بھرگس نکال دیا۔ ستمبر 1922 تک جاری رہنے والی اس جدوجہد میں کمالیوں نے جنگ سکاریہ میں یونان کو ایک عبرتناک شکست دے کر یونانی فوج کو اناطولیہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔
اس زبردست فتح کے بعد جنگ عظیم اول کے اتحادی مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ ترک قوم ایک دفعہ پھر سے میدان جنگ میں کود پڑی تھی۔ قریب تھا کہ وہ ایک ایک کر کے اپنے تمام علاقے اتحادیوں سے واپس لے لیتے۔ اس لیے انہوں نے 1923 میں معاہدہ سیورس کو ترکی کے حق میں منسوخ کر دیا اور ایک نئے معاہدے کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا۔ یہی معاہدہ آگے چل کر معاہدہ لوزان کے نام سے تاریخ کا حصہ بنا، جو کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں کیا گیا تھا۔ جنگ سکاریا اور اس کے بعد ہونے والے معاہدہ لوزان کو ترکی کی عظیم فتح مانا گیا۔ معاہدہ لوزان کے تحت ترکی نے مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک پر اتحادیوں کا کنٹرول تسلیم کر لیا، جن میں شام، لبنان، فلسطین، اردن، عراق، سعودیہ عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، یمن، عمان، کویت، بحرین وغیرہ شامل تھے۔ اس کے بدلے میں اتحادیوں نے موجودہ ترکی کی حالیہ سرحدوں کو عالمی بارڈر تسلیم کر لیا۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے بارڈرز کا احترام کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ایک خفیہ شک کے تحت ترکی کو اپنے علاقوں سے معدنی ذخائر کی تلاش، تیل اور گیس کی ڈرلنگ نہ کرنے کا بھی پابند بنایا گیا۔ سیاہ مرمرا اور بلیک سی کے درمیان موجود آبنائے باسفورس یا باسفورس اسٹریٹ کو بھی انٹرنیشنل بحری روٹ قرار دے کر ترکی کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ معاہدہ لوزان کے 143 کے لگ بھگ مضامین میں سے اور بھی شکیں تھیں، مگر اہم یہی تھا کہ سلطنت عثمانیہ اپنے ایک بہت بڑے رقبے سے محروم ہو گئی اور سمٹ کر ایشیا مائنر یا اناطولیہ کے علاقوں میں محدود ہو گئی۔ بقایا کچھ اقدام کمال اتاترک نے بھی طاقت میں آ جانے کے بعد کیے، جن میں ترکی کو اسلامک ریاست بنانے کی جگہ اسے ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، عربی رسم الخط کو ختم کر دیا گیا، اسلامی قوانین اور شعائر کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا، سینکڑوں علماء دین اور فقہا کو شہید کر دیا گیا، تمام دینی اداروں اور مساجد کو بند کر دیا گیا، اذان دینے پر پابندی لگا دی گئی، عورتوں کے حجاب پہننے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، اور ایسے کئی اور بھی اسلام بیزار اقدامات کیے گئے تاکہ ترکی جمہوریہ ایک اسلامی ریاست نہ بن سکے۔ اس پر ہم آگے کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا یا ایسا کرنے کی کیا وجوہات تھی۔ بہرحال 1923 میں ہونے والا معاہدہ لوزان اپنی پوری آب و تاب سے تقریباً پچھلے 99 سالوں سے ترکی پر نافذ العمل ہے، مگر اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس معاہدے کی 100 سالہ مدت اب 2023 میں مکمل ہو جائے گی اور ترکی اس معاہدے میں موجود معاشی، سیاسی اور اقتصادی پابندیوں سے مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔ 2023 میں عین ممکن ہے کہ ترکی دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کے ماتحت علاقوں کو حاصل کر کے اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرنے کی کوشش کرے، جس سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ جائے۔ مگر دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 2023 میں شاید ترکی اپنے معدنی وسائل کی دریافت اور نکالنے کے عمل کو تو شروع کر سکتا ہے، جس سے اس کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ آبنائے باسفورس سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر ٹیکس لگا کر کروڑوں ڈالر بھی کما سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ وہ عثمانی خلافت کو بحال کر پائیں گے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ ترکی سیکولر جمہوریہ سے اسلامی جمہوریہ کے قریب تو آ سکتا ہے، مگر وہاں خلافت کا نافذ العمل ہونا اب بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ اس کام میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کی عوام اور خود مسلمان ممالک ہیں۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو کی ابتدا میں جان چکے ہیں کہ عرب دنیا کا عثمانی سلطنت سے علیحدہ ہونا قوم پرستی کی بنیاد پر ہی تھا، اس لیے ان حالات میں مسلمانوں کا خلافت کے پرچم تلے یکجا ہو جانا دن میں ستارے دیکھنے کے موافق ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ معاہدہ لوزان کی کسی بھی شرط میں اس معاہدے کی مدت مقرر نہیں کی گئی، تو پھر اس کی مدت 100 سال کیسے ہو گئی؟ یہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ اس وقت تک دنیا کے زیادہ تر لمبے سے لمبے معاہدے 100 سال کے لگ بھگ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، تو شاید اسی بنیاد پر ہی رجب طیب اردوغان
2023 کے سال کو ترک عوام کے لیے ایک اہم سال قرار دے رہے ہیں۔ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ مائٹ از رائٹ، یا اردو میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو دوستو، یقیناً آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ معاہدہ لوزان کو جو فیکٹر متاثر کر سکتا ہے وہ ہے طاقت۔ اگر ترکی 2023 میں اس قدر طاقت حاصل کر گیا کہ وہ بیرونی دنیا سے اسی طاقت اور بہترین سفارتکاری کے بل بوتے پر اپنی مرضی کے فیصلے بنا سکے، تو اس معاہدہ لوزان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ ترکی اپنی مرضی سے تیل اور گیس کی ڈرلنگ بھی کر سکتا ہے، وہ آبنائے باسفورس سے گزرنے والے جہازوں پر پابندی بھی لگا سکتا ہے، یا ان پر ٹیکس لگا کر کروڑوں ڈالر بھی کما سکتا ہے، وہ نئے سمندری روٹ بھی بنا سکتا ہے، اور ترکی ہر وہ کام کر سکتا ہے جو اس کی عوام کے حق میں بہتر ہوگا، جس کے آثار رجب طیب اردگان کی اس حکومت میں فی الحال تو نمایاں ہیں، اور شاید وہ 2023 میں کچھ ایسا کر بھی دے کہ خطے میں ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے۔ لیکن اگر ترکی کمزور پڑ گیا، جیسا کہ وہ کمال اتاترک کے دور میں تھا کہ جہاں انہوں نے ایک چھوٹے سے ملک کے عوض اپنی 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت کو یورپی طاقتوں کے سامنے سلنڈر کر دیا، تو کوئی بعید نہیں کہ یہ معاہدہ لوزان اگلے 100 مزید سالوں کے لیے بھی قابل عمل ہو جائے۔ اور جہاں تک رہی بات خلافت عثمانیہ بحال کرنے کی، تو آپ اس بات کو آسانی سے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ پورے یورپ کو عثمانی خلافت اور سلطنت توڑنے کے لیے 100 سال کی پلاننگ اور پہلی جنگ عظیم لڑ کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو بحال کرنے کے لیے کم و بیش 100 سال پر محیط پلاننگ، بھرپور تیاری اور ایک بڑی جنگ کی ضرورت ہوگی، تاکہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ممکن ہو سکے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو معاہدہ لوزان سے متعلق ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، اور کامنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔